فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، کل 15 اگست ہے۔ سال میں جب یہ 2 دن آتے ہیں، 15 اگست اور 26 جنوری، تو ان دونوں دنوں کی آمد پر ہمیں اپنے بزرگوں کی وہ قربانیاں یاد آتی ہیں جو انہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے دی ہیں۔ میرے بزرگوں، اسلام کے اندر آزادی انسان کا ایک فطری اور بنیادی حق ہے۔ اسلام سے پہلے انسان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور پوری دنیا 2 گروہوں میں منقسم تھی۔ ایک گروہ وہ تھا جن کو اقتدار اور بالادستی حاصل تھی، جن کے پاس روپیہ پیسہ تھا، مال و دولت کے انبار تھے۔ تو یہ جو گروہ تھا، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اور دوسرے گروہ کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ وہ محکومیت اور اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور جو دوسرا گروہ تھا انسانوں کا، ان کی تعداد تو زیادہ تھی لیکن وہ کمزوری اور ذہنی اعتبار سے پستی کے شکار تھے۔ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہیں فکر و خیال کی آزادی بھی حاصل نہیں تھی، عقیدہ اور مذہب کی آزادی حاصل نہیں تھی، اور دنیا ان کو گیا گزرا سمجھا کرتی تھی۔ اور انسانیت کے حوالے سے انسان کو جو احترام ملتا ہے، عزت ملتی ہے، یہ گروہ اس سے محروم تھا۔ لیکن جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور اسلام آیا، تو اللہ رب العزت نے لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اس غلامی کی زندگی سے نکالنا شروع کیا اور ان کو آزادی کا ایک مژدہ سنایا۔ وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ یہ رسول لوگوں سے ان کے بوجھ اور طوق کو دور کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر کے یہ درس دیا کہ ہر انسان کو آزاد ہونا چاہیے، غلامی انسان کا حق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انسانوں کو فکر و خیال کی آزادی ملی، عقیدہ اور مذہب کی آزادی ملی،
رائے کی آزادی ملی اور ہر طرح کی ان کو آزادی حدود میں رہتے ہوئے یہ حاصل ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے انسان کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ کن لوگوں کی جان کی قیمت تھی؟ جن کے پاس مال و دولت تھا، جن کو اقتدار اور بالادستی حاصل تھی، جو روپیے پیسے والے لوگ تھے، ان کی جان کی قیمت تھی۔ باقی جو کمزور طبقے کے لوگ تھے ان کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی، وہ دبے کچلے لوگ تھے، جو چاہتا تھا اپنے پیروں سے ان کو رون کر کے چلا جاتا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ جو شخص کسی ایسے انسان کو قتل کرے جس نے نہ تو کسی کو قتل کیا ہو اور نہ ہی اس نے زمین کے اندر فساد پھیلایا ہو، تو گویا کہ وہ قتل کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور اگر کوئی کسی کو زندگی بخشتا ہے تو ایسا ہے جیسا اس نے تمام لوگوں کو زندگی بخش دی۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کی جان کی آزادی کا پروانہ سنایا کہ اب کوئی کسی کو ناجائز قتل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح رائے کی آزادی حاصل تھی کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شروع میں غلام تھے، بعد میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آزاد ہو گئی ہیں تو ان کو خود بخود اسلام کی طرف سے یہ اختیار مل گیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے غلام شوہر حضرت مغیث کے ساتھ رہ سکتی ہیں اور اگر چاہیں تو اس رشتے کو ختم کر سکتی ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتے، تو آپ نے حضرت بریرہ کو بلایا اور کہا کہ آپ مغیث کے ساتھ رہو۔ تو حضرت بریرہ کہتی ہیں اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی نے یہ میرا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ کہتی ہیں کہ پھر میں اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتی۔ ایسی رائے کی آزادی حاصل تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کر کے، تو ایک بڑے میاں کہتے ہیں کہ عمر ہم آپ کا خطبہ اس وقت تک نہیں سن سکتے جب تک کہ آپ یہ واضح نہ کر دو کہ تمہارے جسم پر جو کپڑا یہ کہاں سے آیا۔ ایسی رائے کی آزادی حاصل تھی جو اسلام نے لوگوں کو دی۔ لیکن میرے بزرگوں پھر یہ دھیرے 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 آگے چلتا رہا اور یہ اسلام نے آزادی تمام لوگوں کو عطا کی کہ ہر انسان آزاد ہے۔ غلامی اسلام کے اندر پسند نہیں کی گئی۔ ہمارا ملک آزادی کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن ایک وقت وہ آیا پھر انگریزوں کے ناپاک قدم اس سرزمین کے اوپر پڑے اور انہوں نے تجارت کی غرض سے اس زمین کے اوپر قدم رکھا تھا۔ پہلے انہوں نے اپنی تجارت کو چمکایا، لیکن ان کی نیت خراب ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنے مذہب کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے کمپنی بنائی، ایسٹ انڈیا کمپنی، اور پھر دھیرے 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 جب ان کی تجارت بڑھی ہے تو 100 سال کے عرصے میں اتنی تجارت بڑھی اس کمپنی کی کہ بہت سارے علاقے ان کے قبضے کے اندر آ چکے تھے، اور انہوں نے یہ نیت کر لی کہ ملک ہندوستان کے اوپر ہمیں قبضہ کرنا ہے۔ اس وقت
ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا اور ہندوستان کے اندر کمائی اور آمدنی کے ذرائع بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے انگلستان کے تاجروں کو بھی ہندوستان کی اس ترقی نے اس طرف متوجہ کیا اور انہوں نے اس طرف متوجہ ہو کر کے وہ کمپنی بنائی تھی اور یہ کمپنی چلتی رہی، تجارت کرتے رہے، لیکن جیسے عرصہ آگے بڑھتا چلا گیا انہوں نے داخلی امور اور سیاسی امور میں عمل دخل شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک شعور پیدا کیا اور 1757 کے اندر اس ملک میں سب سے پہلے سراج الدولہ نے ان انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کی اور ان کے ارادوں کو بھانپا کہ ان کے ارادے صحیح نہیں ہیں۔ جنگ چلتی رہی، اس کے بعد اسی کے ایک آدمی نے غداری کی اور سراج الدولہ کو شکست حاصل ہو گئی اور یہ دھیرے دھیرے جنگ چلتی رہی، 100 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آج مسلمانوں کے درمیان اور ہندوستان کی عوام کے درمیان یہ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف مسلح جد و جہد کا آغاز 1857 سے ہوا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ تاکہ اس سے پہلے جو 100 سال کی ایک لمبی تاریخ ہے مسلمانوں کی قربانی کی، وہ گرد و غبار کے اندر دب کر کے رہ جائے۔ جنگ کا جو آغاز ہوا تھا وہ 1757 سے ہوا ہے اور 1757 سے جو سراج الدولہ نے ان کے خلاف جنگ شروع کی ہے، اس جنگ کے اندر صرف مسلمان کھڑا تھا انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان نے جنگ لڑی، پھر دوسرے لوگوں نے جنگ لڑی اور یہ 100 سال تک کا ایک لمبا عرصہ چلا ہے جس کے اندر صرف انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے والا، اس ملک کی آزادی کی خاطر اپنا خون بہانے والا صرف مسلمان تھا۔ لیکن جب 100 سال کا عرصہ گزر گیا اور 100 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد مسلمانوں کی تعداد چھوٹی پڑ رہی تھی، کم پڑ رہی تھی، تو 1857 سے برادران وطن نے بھی اس جنگ کے اندر حصہ لینا شروع کیا ہے اور پھر اس کے بعد جنگیں لڑی گئیں اور جنگیں ہوتی رہی اور ایک وقت وہ آیا کہ ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ میرے بزرگوں، آج مسلمانوں کو اپنی تاریخ یاد نہیں، مسلمانوں کے بچوں کو جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ 1857 کے بعد سے پڑھائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان یہ بات نہ پھیل سکے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمان نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ حالانکہ اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھی جائے تو اس ملک کو آزاد کرانے میں 1 یا 2 دن نہیں لگے، 1 یا 2 مہینے نہیں لگے، 1 یا 2 سال نہیں لگے، پورے 2 صدی گزری ہیں، 200 سال کا عرصہ گزرا ہے اور 200 سال کے عرصے میں مسلمانوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں اور جتنا خون اس ملک کو آزاد کرانے میں بہایا، دوسروں کا پسینہ بھی اتنا نہیں بہایا۔ کل جو 15 اگست ہے 1947 کو 15 اگست کی رات تھی کہ نصف رات کو یہ ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا ہے، لیکن 15 اگست 1947 میں جو یہ ملک آزاد ہوا ہے، اس سے پہلے اس ملک کی آزادی کے لیے کبھی سراج الدولہ نے،
اس ملک کے اندر آزادی کی مشعل روشن کی، کبھی ٹیپو سلطان نے اس مشعل کو اپنے ہاتھ میں تھاما، کبھی سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اس مشعل کو لے کر کے اپنے ہاتھ میں کریا کریا اور بستی پھرتے رہے، کبھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے خون سے اس مشعل کو روشن کیا ہے، اور تب جا کر کے لاکھوں افراد کی قربانی کے باوجود یہ ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کی نصف رات کو آزاد ہوا۔ انہوں نے جب اس ملک کو آزاد کرانے کا ارادہ کیا اور قربانیاں دینا شروع کی، تو انگریزوں کی طرف سے اتنی تکلیفیں ان کو دی گئی ہیں کہ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور 14,000 علماء کرام کو سولی کے اوپر لٹکایا گیا، نہ جانے کتنے علماء کرام کو جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر کے بھون دیا گیا، نہ جانے کتنے قرآن کریم کے نسخوں کو جلا کر کے راکھ کر دیا گیا، کیونکہ جب اس ملک کے اندر یہ آزادی کی لڑائی چل رہی تھی تو ایک تحریک ختم ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی، دوسری ختم ہوتی، تیسری شروع ہو جاتی، تو انگریزوں کے حکمران نے آپس میں مشورہ کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس ملک کے اوپر قبضہ نہیں کر پا رہے ہیں، ایک تحریک کو ختم کرتے ہیں دوسری تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مشورہ کیا کہ علماء کرام کو ختم کر دیا جائے، قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے، جذبہ جہاد کو ان کے دلوں سے نکال دیا جائے۔ جب یہ مشورہ ان لوگوں نے کیا ہے تو تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ درختوں کے اوپر علماء کرام کی گردنوں کو لٹکا دیا گیا، 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے چلا دیے گئے، اتنی قربانیاں دی ہیں، اور بزرگان دین کو کالا پانی کی سزا دی گئی، اور وہاں پر انگریز نے جو ان مسلمان علماء کے ساتھ معاملہ کیا ہے، ان کو تکلیفیں دی ہیں کہ انگاروں کے اوپر ان کو ننگا کر کے لٹایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے خون اور پسینے سے وہ انگارے ٹھنڈے ہو جایا کرتے تھے، ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں تاکہ یہ اس جنگ سے باز آ جائیں اور ہمارے خلاف کھڑے نہ ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے کہ اس ملک کے لیے مسلمان کا کردار کیا رہا ہے، ہمارے پرخوں اور اکابرین نے کیا قربانیاں دی۔